ماضی کے احترام کا بہترین طریقہ یہی ہے کہ اس کو تحفظ فراہم کیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ کئی تاریخی مقامات اور عمارتیں آج بھی قائم ہیں۔ تقریباً پاکستان کے ہر صوبے میں یہ تاریخی عمارتیں موجود ہیں جو کہ اپنی دلکشی اور مختلف پہلوؤں کی وجہ سے شہرت رکھتی ہیں، لیکن انہی کے ساتھ ساتھ بہت سارے ایسے مقامات بھی ہیں جو کہ توجہ نہ ملنے کی وجہ سے تباہ حالی کا شکار ہیں۔ انہی مقامات میں سے ایک اسلام آباد سے 40 کلومیٹر دور دریائے سواں کے کنارے واقع قلعہ پھڑوالہ اپنے اندر عروج و زوال کی کئی داستانیں سموئے ہوئے ہیں۔ ان فٹ پیچ رستوں کی منزل ہے سحر انگیز قلعہ پھڑوالہ، جو کہ اپنے اندر بہت سے لمحات اور راز سموئے ہوئے ہیں۔ گکھڑ قبیلے کے سربراہ اور سلطان محمود غزنوی نے 1008 عیسوی میں کورال کے پہاڑیوں اور دریائے سواں کے قریب یہ قلعے تعمیر کروائے۔ صدیوں سے مرکز حکومت رہنے کے باوجود 1519 میں ظہیر الدین بابر نے اس قلعے کو فتح کیا اور 1825 میں بہت سے سکھ حکمرانوں نے بھی اس پر حکمرانی کی۔ ایک طرف بلند پہاڑیاں اور دوسری طرف بہتا دریا جو قلعے کی حفاظت اور پانی کی ضرورت پوری کرتا تھا۔ ایک چیز جو قابل غور ہے، ان قلعوں کی تعمیر ان مقامات پر کی جاتی تھی جہاں پر پانی کی موجودگی ہر حال میں ہو۔ تاریخ بتاتی ہے 4000 کنال سے زائد رقبے پر پھیلے اس قلعے کے 7 دروازے ہیں: لشکری دروازہ، بیگم دروازہ، ہاتھی دروازہ، زیارت دروازہ، باغ دروازہ، قلعہ دروازہ اور بحری دروازہ، جن میں سے بیشتر کے اب صرف نشانات ہی باقی رہ گئے ہیں۔ قلعے میں ایک مسجد اور مقبرہ بھی موجود ہے جو کہ اب کھنڈرات کی صورت اختیار کر چکا ہے۔ انہی کے پہلو میں موجود صدیوں پرانا باسی برگد کا یہ درخت جو قلعے کے بننے اجڑنے کا عینی شاہد ہے۔ اس عمر رسیدہ شجر کے سائے میں موجود گمنام قبروں کے نشانات بھی اب مٹنے کو ہیں۔ قلعہ پھڑوالہ کئی بار تاراج ہوا۔ شہاب الدین غوری، ظہیر الدین بابر، شیر شاہ سوری اور سکھوں نے خطہ پوٹھوہار میں اپنے قدم جمانے کے لیے اس قلعے پر حملہ ضرور کیا۔ قلعے کے اس لشکر دروازے کو یہ افادیت حاصل ہے کہ شمال کی جانب سے اگر کوئی فوج حملہ آور ہوتی تو اس دروازے پہ موجود پہرے داروں کی نظر میں آ جاتی۔ اس دروازے کے نیچے ایک قدرتی کھائی بھی موجود ہے جو قلعے کے دفاع میں مدد دیتی تھی۔ کسی بھی حملہ آور فوج کے لیے اس دروازے سے چڑھ کر قلعے پر حملہ کرنا نہایت مشکل کام تھا۔ قلعے کا یہ دروازہ ہاتھی دروازہ کہلایا جاتا ہے چونکہ یہ دروازہ سامان اٹھانے والے ہاتھیوں کے لیے مختص کیا گیا تھا، اسی لیے اس دروازے کا نام ہاتھی دروازہ رکھا گیا۔ قلعے میں ہمیشہ 100 ہاتھی، 500 گھوڑے اور 10,000 سپاہی موجود رہتے تھے۔ قلعے کا یہ دروازہ بیگم دروازہ کہلاتا ہے کیونکہ یہ دروازہ شاہی خاندان کی بیگمات کی آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ قلعے کا یہ دروازہ زیارت کا دروازہ کہلاتا ہے کیونکہ اس سے داخل ہوتے ہی برگد کا ایک بہت بڑا درخت ہے جس کے نیچے ایک درویش جن چند چراغ کی زیارت موجود ہے۔ گکڑ خاندان ان کو اپنا پیر مانتے تھے اور ہر سال کی 12 تاریخ کو ان کا عرس مناتے ہیں۔ 4000 کنال سے زائد رقبے پر پھیلے ہوئے اس قلعے میں ایک گاؤں آباد ہو چکا ہے۔ سلطانوں کے شکستہ محل میں غریبوں کی یہ بستی زندگی کی نوید بھی ہے، وقت کی بسباتی کا ثبوت بھی۔ پھڑوالہ قلعہ کا ولی وارث نہ رہا تو تباہی نے اس کا رستہ دیکھ لیا۔ گکڑ سلطنت کا دارالخلافہ ہوتے ہوتے یہ ایک گاؤں بن گیا۔ محکمہ آثار قدیمہ 1980 میں اس جگہ کو اپنی تحویل میں لے لیا گیا۔ فن تعمیر کے گوہر نایاب کو بچانے کے لیے کوئی اقدام نہیں لیے گئے۔ ڈوبتا سورج ہر روز قلعے کی تباہ حالی کا نوحہ پڑتا رہتا ہے۔ قلعے کی یہ فصیلیں جو کبھی فوجی دستے کی اماج گاہ تھی، آج یہاں پہ مویشیوں کا چارہ رکھا جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ جی ہم یہاں سے کافی ٹائم، ہماری باوجات دوسری طرف اگر سوچا جائے تو 300-400 سال کہ ہو گئے ہمیں یہاں پہ یہ بات ہے۔ اچھا، آپ مجھے یہ بتا سکتے ہیں کہ یہاں پہ رہتے ہوئے آپ کو کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے؟ جی اس گاؤں میں تو کافی مسائل ہیں، نہ یہاں راستہ ہے، دوسرا یہ دریا ہے یہاں پہ، وہاں پہ کوئی پولی شولی نہیں بنی ہے، اگر بارش ہو جائے تو وہ دریا زیادہ پانی آ جاتا ہے، پھر راستہ بند ہو جاتا ہے۔ یہاں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے، کوئی یہاں اسکول نہیں ہے، کافی مسائل ہیں دیکھا جائے، صرف ایک بجلی ہے یہاں پہ جو لگی ہے بس۔ اچھا، تو آپ نے کبھی حکومت سے اس بارے میں اپیل نہیں کی؟
جی حکومت سے ہم ہر بار اپیل کرتے ہیں، جب الیکشن ہوتے ہیں یہاں پہ آتے ہیں، MNA آتے ہیں، MPA آتے ہیں، وہ یہی کہتے ہیں بس ہم جب حکومت آئے گی تو ہم آپ کو سارے مسئلے حل کر کے دیں گے، لیکن جب ان کی حکومت آتی ہے وہ واپس ادھر نہ آتے ہیں، نہ یہاں پہ چکر لگاتے ہیں، پھر یہی سلسلہ چل رہا ہے۔ اچھا، اور آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کی ضرورتوں کے مطابق حکومت کو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے؟ ہم یہ چاہتے ہیں سب سے پہلے ہمارا راستہ بنایا جائے یہاں پہ، دوسرا یہ پلی بنائی جائے سواں کے اوپر، اور یہاں پہ ایک ہاسپٹل بنایا جائے، اسکول بنایا جائے تاکہ ہمارے بچے یہاں تعلیم حاصل کریں، کیونکہ یہاں سے کافی پیدل چل کے وہ اسکول جاتے ہیں، 3-4 کلومیٹر کا راستہ ہے وہاں پہ۔ قلعہ تک آنے کا راستہ نہایت دشوار گزار ہے۔ گاڑیوں پر آنے والے سیاحوں کو بھی تقریباً 150 میٹر کے فاصلے پر گاڑی کھڑی کر کے آگے کا راستہ پیدل طے کرنا پڑتا ہے، کیونکہ اس سے آگے مزید سفر گاڑی پہ طے کرنا ممکن نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ 150 میٹر کچے رستوں، پگڈنڈیوں، خاردار جھاڑیوں کے بیچ پیدل چلنے کے باعث قلعے تک پہنچتے پہنچتے ہی مسافر تھک جاتے ہیں۔ سب سے پہلے جس چیز کی ضرورت ہے وہ یہ ہے کہ آنے والے سیاحوں کے لیے قلعے تک پہنچنے کے لیے کسی سواری کا بندوبست کیا جائے۔ اہم ضرورت یہ ہے کہ یہاں پہ پہنچنے کے بعد کسی بھی رہائشی کی مدد کے بغیر یہاں قلعہ دیکھنا بہت مشکل ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ایک دروازہ دوسرے دروازے سے کافی فاصلے پر ہے، یہاں اس کے پیچھے بھی ایک دروازہ ہے، وہ سامنے بھی ایک دروازہ ہے، اور یہاں پہ تاریخ کے بارے میں معلومات حاصل کرنا بھی ایک بہت مشکل کام ہے، اس لیے سیاحوں کے لیے گائیڈنس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ آنے والے سیاحوں کے لیے کوئی بھی ریفریشمنٹ کا انتظام نہیں ہے۔ ان قدرتی مناظر اور سرسبز پہاڑیوں کے درمیان اگر کسی بیٹھک یا پھر ریفریشمنٹ کا انتظام ہو سکے تو یہ سیاحوں کے لیے بہت ہی بہترین ہوگا۔ گکھر والا قلعہ دوبارہ ریسٹور ہو جائے تو اس سے اکنامک بینیفٹ مل سکتے ہیں؟ بالکل اکنامک بینیفٹس مل سکتے ہیں، کیونکہ اگر آپ دیکھ لیں لاہور کے جتنے آرکیالوجیکل سائٹس ہیں یا KP میں جتنے سب سے زیادہ آرکیالوجی پہ کام ہوئے ہیں یا پریزرویشن ہوئے ہیں، تو اس سے انہوں نے بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کیا ہے، کیونکہ آپ کے ایک سائٹ وہ کنٹینیوسلی جنریٹ کرتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اس کو پریزرو کر دیں، ہائی لائٹ کر دیں، اس کے بعد وہ کنٹینیوسلی آپ کو ریونیو جنریٹ ہی کرتے ہیں، نہ صرف ایک روزگار دیتا ہے بہت سے لوگوں کو، بلکہ آپ کی آئیڈینٹی دوسری دنیا کو بھی دکھاتا ہے۔ تو اگر جنریٹ ہو جاتا ہے تو اس پہ چونکہ جس طرح گورنمنٹ کے پروسیس ہے، ٹکٹ، آڈیو، ویڈیو، شوٹنگ وغیرہ، ان سب کی اپنی اپنی ریونیو ہے، اس طرح سے وہ جنریٹ کرتے ہیں، تو بالکل اسی طرح یہ جنریٹ بھی کرتے ہیں۔ اس کے بہت سارے اکنامک بینیفٹس ہوں گے۔ ایک تو چونکہ آپ نے اسے ایکسپلور کیا خود، سو اٹس لاسٹ ان ہسٹری، اس کا کوئی اس وقت کوئی ہم استعمال نہیں کر رہے، اس کا کوئی مطلب جیسے ابھی اس کی اپروچ نہیں ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک اٹس ایکسیسیبل بائی فیملیز، بائی پیپل ہو ناٹ سیکنگ ایڈونچر۔ سو اس وقت یہ صرف ایک بہت لمیٹیڈ مارکیٹ یا ایک آڈینس کو اٹریکٹ کر سکتا ہے۔ سو اس کی پریزرونس سے، یا اس کو اگر آپ پریزرو کریں، اس سے پروموٹ کریں، اس کے لیے سب سے پہلے وی نیڈ اسٹرانگ انفراسٹرکچر، ایکسیسیبل، یعنی اس کو بنا دیں۔ دیر از ریور تو آپ اس پہ ایک چھوٹا سا برج بنا دیں، آپ ایک ایک سنگل لین ٹریک بنا دیں، اگر سڑک پوری نہیں بھی بناتے تو اٹ شوڈ بی اے ٹریک۔ سو اکنامک بینیفٹ جب جیسے ہی اس میں آپ کے پاس ٹریفک بنے گی، ٹورسٹ آپ اٹریکٹ کریں گے، تو آٹومیٹکلی پہلے تو سب سے پہلے اس علاقے کے حالات درست ہو جائیں گے، آپ کی جو ڈسپوزیبل انکم ہے لوگوں کی وہ زیادہ ہو جائے گی، ان کے پاس مواقع ہوں گے پیسے کمانے کے، ان کی جو لائف ہے، جو لوکلز کی لائف ہے، وہ بہتر ہو جائے گی۔ تو اگر ہمارا انفراسٹرکچر بہتر ہوگا، اس کی تھوڑی سی سیفٹی سیکیورٹی بہتر ہوگی، وہ فیئرز کم ہوں گے، اس میں ٹورسٹ زیادہ جانا شروع کریں گے۔ اور میں اس جگہ کو ایک اچھا ٹورسٹ اسپاٹ سمجھتا ہوں جہاں پہ خواتین خاص طور پہ گروپس میں یا اکیلے ٹریول کر سکیں۔ آپ اکیلی جا رہی ہیں، آل الون، اینڈ یو فیل سیف کہ جی مجھے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ خطرہ تو اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے اور بہت کچھ، لیکن خطرہ ان ٹرمز آف آپ کو کوئی ادھر آپ کو منگ نہیں کرے گا، کوئی رابری نہیں ہوگی، کوئی چھیڑے گا نہیں، کوئی آواز نہیں کسے گا، کوئی تنگ نہیں کرے گا، کوئی فالو نہیں کرے گا، یہ ساری چیزیں سیفٹی میں آتی ہیں۔ دس از دا ریزن کہ کوئی بھی ٹورسٹ اسپاٹ یہاں فیل ہوتا ہے یا اوپر چلا جاتا ہے، کیونکہ کسی بھی ٹورسٹ کے لیے نمبر 1 پریورٹی از سیفٹی آف دیئر لائف، دیئر سیلف اینڈ دیئر فیملیز۔ اف دیئر ٹریولنگ ود فیملیز، کوئی بھی گروپ ہے، ٹور آپریٹر ہے، تو اس کے لیے بھی سب سے پہلی پریفرنس وہ اسپاٹ یا مقام ہوگا
جہاں پر اس کا ٹورسٹ سیف ہے، زندہ سلامت وہاں پہ پہنچ جائے اور ایک پیس پہ وہ واپس آ جائے. سو اسی طرح سملرلی اگر ہمارے پاس یہ اس کو ڈیولپ کر لیا جائے تو یہ روہتاس فورٹ اور یہ ساری چیزیں یہی چیزیں ہیں، یہ مطلب دے دا سیم تھنگس. جب ہم نے پھر والا قلعہ جانے کا سوچا تو ہم اس سوچ کے ساتھ وہاں گئے تھے کہ یہ ایک تاریخی قلعہ ہے جس پر نہ صرف حکومت نے بلکہ محکمہ آثار قدیمہ نے بھی کوئی توجہ نہ دی، جس کی وجہ سے قلعہ تباہ حالی کا شکار ہے. لیکن اس چیز کا اندازہ نہیں تھا کہ نہ صرف قلعہ بلکہ وہاں رہنے والے رہائشی بھی بنیادی ضروریات زندگی سے محروم ہیں. جب ہم اپنے گھروں سے پھر والا قلعہ جانے کے لیے نکلے تو ضرورت کے سامان میں صرف اتنا پانی رکھا جو رستے کی ضرورت کو پورا کر سکے، کیونکہ وہ ایک پہاڑی سلسلہ ہے اور وہاں اپنے ساتھ وزن لے کے جانا ایک مشکل کام تھا. اس سوچ کے ساتھ کہ اگر وہاں پہنچنے کے بعد مزید پانی کی ضرورت پڑی تو ہم قریب میں موجود کسی دکان سے ٹھنڈا پانی لے لیں گے. لیکن وہاں پہنچنے کے بعد اس بات کا اندازہ ہوا کہ دکان تو دور کی بات، ہمیں دور دور تک کوئی کھوکا بھی نظر نہیں آیا جہاں سے ہم پانی خرید کر پی سکتے. آدھا دن وہاں گزارنے کے بعد جب سب شدید گرمی اور پیاس سے نڈال ہو گئے تو مجبوراً وہاں ہمیں ایک دروازے پر دستک دے کر ان سے پانی مانگنا پڑا. وہاں کے لوگ بہت مہمان نواز تھے. انہوں نے نہ صرف ہمیں پانی بلکہ ہمارے لیے شربت اور کچھ دیر بعد چائے کا بھی انتظام کیا. اسی دوران وہاں کی خواتین سے گفتگو کرتے ہوئے ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ وہاں پہ کوئی ہسپتال، کسی قسم کے کوئی ڈاکٹر کی کوئی سہولت موجود نہیں ہے، خاص طور پر عورتوں کے لیے. ان کے لیے یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا کیونکہ ان کو بھی دوران حمل انہی رستوں سے چل کر اسلام آباد کے کسی ہسپتال میں معائنے کے لیے جانا پڑتا تھا. وہاں پر بچوں کے لیے بھی کوئی اسکول موجود نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر بچے تعلیم سے محروم ہیں. اسکول جانے کے لیے ایک سائڈ کا رستہ تقریباً 3.5 سے 4 کلومیٹر تک کا بنتا ہے. ہم نے وہاں کی خواتین سے بہت اصرار کیا کہ ہمیں ایک چھوٹا سا انٹرویو دے دیں اور اپنے مسائل لوگوں کو خود بتائیں، جس پر انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ یہاں پر بہت سے لوگ ویڈیوز بنانے کے لیے آتے ہیں لیکن ہمارے مسائل کوئی حل نہیں کرتا، جس وجہ سے ہمارے مردوں نے ہمیں سختی سے منع کیا ہے ویڈیو بنوانے کے لیے. جب ہم وہاں سے نکل رہے تھے تو ایک بزرگ خاتون نے فریاد بھری نظروں سے ہمیں دیکھتے ہوئے یہ کہا، بیٹا ہمارے بچوں کے لیے کوئی اسکول کا بندوبست کروا دو اور یہاں آنے کا رستہ ٹھیک کروا دو. وہ ہمیں کوئی مسیحا سمجھ رہی تھی لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ ہم خود ابھی اسٹوڈنٹ ہیں. وہاں کے لوگوں کی محرومیاں دیکھ کر اور ماں باپ کے بچوں کے مستقبل کے لیے پریشانیاں دیکھ کر ہم نے یہ طے کر لیا تھا کہ بے شک بذات خود اس وقت ہم ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ان کی یہ تمام مسائل کسی ایسے ادارے کے پاس لے کر ضرور جائیں گے جو ان کے مسائل حل کر سکے. اسی مسئلے کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم نے شارپ آرگنائزیشن سے رابطہ کیا. انہیں پھر والا قلعہ کے لوگوں کے حالات بتائے اور ان سے درخواست کی کہ وہ وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے کچھ کوشش کریں، جس پر نہ صرف انہوں نے ہماری حوصلہ افزائی کی بلکہ اس بات کا یقین بھی دلایا کہ وہ وہاں جائیں گے اور وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے جو ممکن ہوا کریں گے. پھر والا قلعہ یہ ایک ہلی ایریا ہے، بڑا مشکل ہے وہاں پہ جانا اور ایک تاریخی بھی ہے، ایک قلعہ بھی وہاں پہ بنا ہوا ہے. یہاں لوگوں کو بہت زیادہ ہم نے مسائل دیکھے ہیں کہ لوگوں کو بہت زیادہ بیسک فیسلٹی سے بھی لوگ محروم ہیں. اس کے علاوہ سب سے اہم جو ہے وہ ہیلتھ کے حوالے سے نہ کوئی وہاں پہ بیسک ہیلتھ یونٹ ہے، نہ ہی کوئی رورل ہیلتھ سینٹر ہے جہاں پہ لوگوں کو اگر کوئی مسئلہ بنتا ہے تو تاکہ وہاں جا کے اپنی وہ میڈیکیشن کروا سکیں. تو اس حوالے سے ہم لوگوں نے جب یہ مسائل ہمارے سامنے آئے تو ہم لوگوں نے ایک ہماری جو شارپ آرگنائزیشن ہے NGO، ہم لوگوں نے جو ابھی ہم سوچ رہے ہیں جس کے حوالے سے ایک سب سے اہم جو ہم ہیلتھ پہ فوکس کریں گے، اس کے لیے ہم یہ چاہ رہے ہیں کہ ایک منتھلی بیسس پہ ہر ماہ ایک میڈیکل کیمپ لگائیں جہاں پہ لوگوں کو بیسک میڈیکل فیسلٹی منتھلی بیسس پہ ہم ان کو پرووائڈ کر سکیں. اس کے علاوہ ہم لوگ جو اس علاقے کے مسائل ہیں اس کو گورنمنٹ لیول پہ بھی ریز کریں گے، چونکہ یہ ایک ٹورزم ہسٹوریکل بڑی ایک وہاں پہ ایک قلعہ ہے، تو چونکہ گورنمنٹ کا یہ موٹیو بھی ہے کہ ٹورزم کو پروموٹ کرنا ہے، تو اگر وہاں پہ گورنمنٹ
بیسک انفراسٹرکچر ڈیولپ کر دے تو وہاں پہ مقامی لوگوں کو بھی جو ہے نا ایک روزگار کی اپرچونٹی ملے گی اور ان کا معیار زندگی کافی بہتر ہو جائے گا. اچھا جی، یہ جو ایشو ہمارے سامنے آیا یہ بیسیکلی ان اسٹوڈنٹس کی ہی بڑی کاوش ہے. نو ڈاؤٹ اسٹوڈنٹس نے بہت ایک امپارٹنٹ رول پلے کیا ہے اس کے آئیڈینٹیفیکیشن میں. تو ہم لوگ بڑی خوشی ہوئی ہے کہ اسٹوڈنٹس بھی ہمارے اس سیگمنٹ کی طرف یا اس ایریاز میں اس ڈسپلن کی طرف آ رہے ہیں تاکہ لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے، لوگوں کے لیے کچھ کام کیا جائے. تو یہ ایک بہت قابل تعریف جذبہ ہے، قابل تحسین ہے. میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں